اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج میں نے جو ٹک ٹاک پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے نا، تو اس پہ میں نے یہی جواب دیا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا جو آخری 3 دنوں میں آپ کومنٹس کر رہے ہیں ان کا جواب دینے کی۔ تو ان میں سے جو خاص لوگوں کے ایمرجنسی سوال تھے ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے نا، تو اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ کو آہستہ آہستہ دن بدن ماہ مہینے بعد سال بعد ہر چیز واضح طور پر نظر آ جاتی ہے۔ لیکن یہ کبھی بھی کسی بندے نے یہ نہیں سوچا کہ جب یہ کوئی بندہ اس مقام پر یہ بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی محنت کتنی ہوگی۔ جب انسان کا یہ شکل یہ چہرہ جب بات کرتا ہے نا، تو سچائی اس کی گواہی چہرہ ہی دے دیتا ہے۔ باتوں میں یا دائیں یا بائیں سوال کرنے سے پہلے جو انسان بات کر رہا ہوتا ہے، یقین کر لیں اس کی سچائی اس کی خود گواہی دے رہی ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ اٹلی میں انشاءاللہ تعالیٰ جو قدم ہم نے اٹھائے ہیں، اپنے آفس کا نام ہے پہلا قدم ہم نے پورا کر لیا آپ لوگوں کے دعاؤں سے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو آئندہ کمیونٹی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ حاضر رہیں گے، اور سوشل میڈیا پہ جو بندہ جس طرح کی بات کرے گا، اگر وہ قانون کے خلاف یا غلط انفارمیشن ہوئی تو ان کا انشاءاللہ تعالیٰ اشد جواب ذمہ داری لے کر دے گا۔ کیونکہ میں نے کافی دن پہلے کہہ دیا کہ سوشل میڈیا پر جو بھی بات کرنی ہے اٹلی میں رہ کر اس کو قانون کے مطابق اور اس کی ذمہ داری لے کر بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس بہن کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو بار بار میری ٹک ٹاک کی ویڈیو پہ یہ کمنٹس کر رہی ہے کہ ارشد بھائی میرا بیٹا بیمار ہے، مجھے اپوائنٹمنٹ لے دیں۔ میری بہن، میں آپ کے کہنے کے بغیر ہم نے ایمبیسی میں ڈاکومنٹس پہنچا دیے ہیں۔ میں 4 دن روم میں رہ کر آیا ہوں، اس کے جواب لکھے ہوئے لے کر آیا ہوں۔ تو لوگ مجھے کمنٹس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سامنے کرو یا ایسے کرو، نہیں، میں ایک خاص پروگرام کر رہا ہوں، اور اس پروگرام میں بائی ثبوت وہ ڈاکومنٹس سارے جو دوست میں انوائٹ کروں گا ان کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر ان کے علاوہ کوئی سوال رہ گیا تو گورنمنٹ کی طرف سے مجھے اجازت مل چکی ہے، میں ہر 15 دن بعد سینٹ کے اجلاس میں جا سکتا ہوں، اٹلی کے سینٹ کے اجلاس میں جا سکتا ہوں پاکستانی کمیونٹی کا ہر مسئلہ لے کر۔ میری بہن، اللہ کی ذات آپ کے بیٹے کو شفا دے، اور اللہ کی ذات مجھے اور میرے سٹاف کو اتنی توفیق دے کہ ہم آپ کے کام آ سکیں۔ باقی جو لوگ سوشل میڈیا پہ شور مچائے ہوئے تھے کہ ایمرجنسی جواب آ رہے ہیں، ایمرجنسی ورڈز پہ فلام کا بھی جواب آ گیا ہے، ان کو میں کہتا ہوں کہ اس بہن نے آپ سے بھی رابطہ کیا تھا۔ اس کے بیٹے کی 24 گھنٹے آپ نے کہا تھا اس کے بیٹے کی 24 گھنٹے میں اپوائنٹمنٹ لے دیتے۔ کتنا بیمار ہے، میری ہر ویڈیو میں انہوں نے کمنٹ کی ہے۔ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امبیسڈر 24 گھنٹوں میں ایمرجنسی کیسز کا جواب دے رہا ہے واٹس ایپ، تو میرے بھائی اس بہن نے آپ سے رابطہ بھی کیا ہے، آپ کی کمنٹس میں بھی کمنٹ کی ہے، تو کیوں نہیں اس کو اپوائنٹمنٹ ملی؟ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم جب جمعرات کو واپس آئے یونیورسٹی سے تو ہم نے لکھے ہوئے جواب لے کر آئے۔ تو ابھی آج اتوار کا دن ہے میرے بھائیوں، ابھی تو ہمارے اس پروجیکٹ کا نیکسٹ ویک میں صبح سے انشاءاللہ تعالیٰ سورج جو طلوع ہوگا وہ کافی کامیابی، کافی تبدیلی لے کر آئے گا۔ دن بدن دیکھتے جائیں گے ہمارے پروجیکٹ کا کتنا رزلٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری بہن پریشان نہ ہونا، یقین کر لیں میں 3 بار ایمبیسی سے رابطہ کر چکا ہوں آپ کے بیٹے کی وجہ سے۔ میں آپ کی قدر کرتا ہوں، آپ کے دکھ کا میں احساس کر سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں، لیکن جان نہیں سکتا ایک ماں اپنے بیٹے کے بارے میں جو محسوس کرتی ہے وہ دوسرا بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ لیکن جو آپ نے میری ویڈیو پہ کمنٹ کیے ہیں میں ان کو صرف احساس ان کا کر سکتا ہوں۔ رہی بات کومک فین کی، کومک فین ایک آئی ڈی ہے، اس نے مجھے بار بار کہا ہے، طنز بھی کیا، تنقید بھی کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تنقید انسان کی صلاح کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تنقید سے انسان کی صلاح ہوتی ہے، توہین انسان کی نہیں ہونی چاہیے۔ جو انسانوں کی توہین کرتے ہیں میں ان کے خلاف ہوں۔ آپ کی تنقید کے اچھے سوال تھے کہ ارشد بھائی اگر آپ کے پاس سوال ہیں تو اتنا انتظار کیوں؟ انتظار اس لیے کہ ارشد بھائی نے جو آخری 10 دنوں میں باتیں سنی ہیں نا، ان کا انتظار کر رہا ہوں کہ ابھی جو سوشل میڈیا پہ کیا ری ایکشن لوگ دیتے ہیں، ان کے لیے فارم میرے پاس آفس میں موجود ہے، میری میل پہ موجود ہے، فارم منسٹری کے موجود ہے۔
میں پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور ثابت کروں گا، اور مزید پوری پاکستانی کمیونٹی کو انوائٹ کروں گا، جو مخلص انسان ہے ہر شہر میں ان کو انوائٹ کروں گا، ان کے پاس ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ آپ کا جواب ہو گیا۔ اس کے بعد ہے عدیل اشرف، بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ۔ یقین کر لیں جتنے بھی آپ نے کومنٹس کیے ہیں اور جتنے بھی آپ نے مجھے مشورہ دیا ہے، جو مشورے مجھے 12 سال کا بچہ بھی ایک دے نا، تو میں اگر میری سوچ سے وہ مختلف پوزیٹیو ہو تو میں وہ بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ملک جی واقعی کوئی شک نہیں، آپ نے کومنٹس میں جو لکھا ہے، قرآن پاک کی آیت لکھی ہے، تو یقین کر لیں میں سلوٹ کرتا ہوں کہ عزت ذلت اور صرف میرے خدا کے ہاتھ میں، اور کسی کے بس میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ میں قدر کرتا ہوں آپ کی، بہت سوچ ہے، پازیٹیو سوچ ہے آپ کی، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ باقی جو ہے رزاق محمد 635 والے میرے بھائی، آپ کو یا آپ کی کمیونٹی کو، آپ کو گروپ کو مجھے سلوٹ کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں جی۔ شمشاد محمد شمیر جی، منافق لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں نے کمنٹ کیا ہے میرے بھائی، بالکل منافقت جو ہے نا وہ دنیا میں سب سے بری چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ لوگ ہوں گے ضرور، لیکن ہم تنقید کرنے والے ضرور ہیں، ہم فساد پھیلانے والے ضرور نہیں۔ میں اپنے فینس کو، سب جو مجھے چاہنے والے ہیں، جو مجھے اتنی عزت دیتے ہیں، میں سب کو بتا دوں کہ کمنٹس میں ان کے بارے میں جو مرضی لکھنا لکھ لو، لیکن ان کی آئی ڈی پہ لکھو، ان کی آئی ڈی پہ لکھو۔ ہماری آئی ڈی جو ہے یہ فساد اور فتنہ پھیلانے والی نہیں ہے، ہم حق کی بات کرنے والے ہیں اور حق کی بات کو آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو منافقت جو ہے نا وہ ہمیشہ انسان کو نقصان دیتی ہے، نہ اس کا دین ہوتا ہے نہ اس کا مذہب ہوتا ہے۔ منافقت لفظ ہی ایسا ہے جو اس کی ترجیح ایسی ہے، اس کا ترجمہ ہی ایسا ہے، جو اپنے آپ سے مخلص نہیں، وہ کسی اور سے مخلص نہیں ہو سکتا۔ باقی اس کی تفسیر تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے۔ رضوان بھائی بہت شکریہ آپ کا، ہر ویڈیو میں آپ نے کمنٹ کے ساتھ دعا بھی لکھی ہے، نہیں آپ نے نہیں، اور بھی بہت زیادہ سینکڑوں میں لوگ ہیں جنہوں نے لکھی ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسلم برکی صاحب اسپیشلی طور پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یقین کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے اتنی دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے میرے لیے اتنی دعا کر دینا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اتنی توفیق دے کہ میں آپ کی امیدوں پر پورا اتر سکوں، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ سب لوگوں کا۔ تو رہی بات پروجیکٹ کی، پروجیکٹ میرے بھائی ہم صرف اپوائنٹمنٹ کا نہیں لے کر گئے تھے فارن منسٹری میں، یہ اس میں 17 پوائنٹ ہیں، ہر پوائنٹ کا بائی ویڈیو بھی جواب دیں گے، اور جن لوگوں کو انوائٹ کریں گے ان کو بھی جواب دیں گے، اور اخبار پر بھی پڑھ لیں گے۔ تو رہی بات امبیسی کی چینجنگ دیکھتے ہیں نیکسٹ ویک میں، میکسیمم 2 ویک میں، یعنی کہ 14 اگست سے پہلے امبیسی میں جتنی تبدیلی آ گئی تو گناہگار سے بھائی کو یاد ضرور رکھنا۔ اٹلی میں کچھ ایسے بھی بندے موجود ہیں جو خبر پڑھ کر اپنے آپ کو کریڈٹ کے قابل سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی اگر آپ کو کریڈٹ چاہیے تو میں اپنا بھی آپ کو گفٹ کرتا ہوں، مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے کام کا رزلٹ چاہیے، مجھے پروگرس چاہیے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کمنٹ میں کرتے ہیں ارشد بھائی آپ ہر چیز اچھی کرتے ہیں، پروگرس کم ہے۔ پروگرس میرے بھائی محنت سے بنتی ہے، تو 24 گھنٹے ہماری دن رات محنت چل رہی ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے۔ اگر میں اپنے لیے اتنی محنت کرتا ہوں تو مجھے سوشل میڈیا پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا آفس میرے لیے کافی ہے، یہ سب لوگ گواہ ہیں اس چیز کے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہر چیز کا انشاءاللہ آپ کو رزلٹ دیں گے، اور اس رزلٹ کو ثابت کریں گے پاکستانی کمیونٹی کے کتنا کام آئے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو جس میرے بہن بھائی نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، تاکہ اس چینل پر آپ کو صرف اور صرف سچ کی بات ثابت ہوگی۔ کوشش کریں گے ہر بات حق کی اور سچ کی آپ تک پہنچ سکے، اٹلی میں اٹلی کے قانون کے مطابق آپ پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ اس کو سبسکرائب کرنا یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔